نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس کا موضوع قبرستان کے آداب سے متعلق ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جنازے کے ساتھ قبرستان ہمیں بھی جانا چاہیے اور میت کے دفنانے میں شریک ہونا چاہیے، اور کبھی ویسے بھی قبرستان جانا چاہیے، کیونکہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں ایک قبر کے کنارے بیٹھ کر آپ اس قدر روئے کہ زمین تر ہو گئی۔ پھر صحابہ اکرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بھائیوں، اس دن کے لیے تیاری کرو۔ اور ایک مرتبہ قبر کے پاس بیٹھ کر آپ نے فرمایا کہ قبر روزانہ انتہائی بھیانک آواز میں پکارتی ہے۔ کیا پکارتی ہے؟ کہ اے آدم کی اولاد، تو مجھے بھول گئی؟ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت اور وحشت کا مقام ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا مکان ہوں، میں تنگی اور مصیبت کی جگہ ہوں، ان خوش نصیبوں کے علاوہ جن کے لیے اللہ رب العزت مجھ کو کشادہ اور وسیع کر دے۔ میں سارے انسانوں کے لیے ایسی ہی تکلیف دہ ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یہ قبر، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ قبرستان جا کر عبرت حاصل کرنا چاہیے اور تصور کی قوتیں سمیٹ کر موت کے بعد زندگی پر غور و فکر کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ ایک بار حضرت علی کرم اللہ وجہہ قبرستان میں تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ حضرت کمیل بھی تھے۔ قبرستان پہنچ کر آپ نے ایک نظر قبروں پر ڈالی اور پھر قبر والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے قبر کے بسنے والوں، اے کھنڈروں میں رہنے والوں، اے وحشت اور تنہائی میں رہنے والوں، بتاؤ تمہاری کیا خیر خبر ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ تمہارا چھوڑا ہوا مال ہم نے تقسیم کر لیا، تمہاری اولادیں یتیم ہو گئیں، تمہاری بیویوں نے دوسرے شوہر کر لیے، یہ تو ہمارا حال ہے، اب تم بھی تو اپنی کچھ خیر خبر سناؤ۔ پھر آپ کچھ دیر خاموش رہے، اس کے بعد حضرت کمیل کی طرف کو دیکھا اور فرمایا کہ کمیل، اگر ان قبر کے باشندوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو اس کا جواب یہ دیتے کہ بہترین توشہ پرہیزگاری ہے، تقویٰ ہے۔ یہ فرمایا اور رونے لگے۔ دیر تک حضرت علی کرم اللہ وجہہ روتے رہے، پھر بولے کمیل، قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت ہی یہ بات معلوم ہو جاتی ہے۔ قبرستان میں غافل اور لاپرواہ لوگوں کی طرح ہنسی مذاق اور دنیاوی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ قبرستان آخرت کا دروازہ ہے، اس دروازے کو دیکھ کر وہاں کی فکر اپنے اوپر طاری کر کے رونے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اس شہر خاموشہ میں ہمیں بھی آنا ہے اور ہمیں بھی رہنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبرستان جانے سے روک دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ توحید تمہارے دلوں میں پوری طرح گھر کر جائے۔ سو اب تم چاہو تو جاؤ، کیونکہ قبریں آخرت کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ قبروں کو پختہ بنانے اور قبروں کو سجانے اور آراستہ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نزع کی کیفیت طاری تھی، درد کی تکلیف سے آپ انتہائی مضطرب تھے، کبھی آپ چادر منہ پر ڈالتے اور کبھی الٹ دیتے۔ اسی غیر معمولی اضطراب میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے سنا کہ زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے
کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ ہاں، قبروں سے تو ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے، ہمیں درس لینا چاہیے کہ ان قبروں میں ہمیں بھی آنا ہے۔ کیسے کیسے بڑے لوگ تھے یہ، کیسے کیسے سورما تھے یہ، اپنے وقت کے بڑے بول والے تھے، مگر آج اس شہر خاموشہ میں قبروں کی تنہائیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی اس میں آنا ہے اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے مغفرت کی دعا مانگنا چاہیے کہ الہی ان قبرستان کے مردوں کی تو مغفرت فرما، ان کے اوپر اپنے انوار و برکات نازل فرما، ان کی قبروں میں نور عطا فرما، ان پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے زندہ انسان کھانے پینے کے ضرورت مند ہوتے ہیں، اسی طریقے سے مردے دعا کے انتہائی محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت جنت میں ایک نیک بندے کا مرتبہ بلند فرماتا ہے، تو وہ بندہ پوچھتا ہے کہ الہی مجھے یہ مرتبہ کہاں سے ملا، کس وجہ سے ملا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے کی وجہ سے، کہ وہ تیرے لیے استغفار کر رہا ہے، تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے، تیرے لیے تیری روح کو ایصال ثواب کر رہا ہے، اس لیے تیرے مرتبے کو بلند کیا گیا ہے۔ عزیزوں، اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہیے، ان کے لیے قرآن عظیم پڑھ کر یا صدقہ و خیرات کر کے ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور قبرستان جا کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تیاری کا جذبہ اور شوق اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی ان عالیشان بلڈنگوں کو چھوڑ کر، آرام دہ اور آسائش سے لبریز مکانوں کو چھوڑ کر، عمدہ قسم کی گاڑیوں میں سفر کو ترک کر کے اس تنہائی میں ہمیں جانا ہے اور اس قبرستان کے اندر ہمیں رہنا ہے۔ وہاں پر اگر ہمیں کوئی ساتھ دینے والا ہے تو وہ وہی ہے کہ جس کو ہم نے نیک کام سمجھ کے دنیا میں کیا ہے، یعنی تقوی اور پرہیزگاری جو ہم نے اختیار کی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، زکوٰۃ ادا کی ہے، ہم نے حج کیا ہے، قرآن عظیم کی تلاوت کی ہے، صدقہ و خیرات کیے ہیں، یہ چیزیں ہمیں قبر کے اندر فائدہ دیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔